بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کیسے انسانوں کے گناہ جذب کرتا ہے؟ 2021 میں سعودی حکام نے حجر اسود کی کچھ ہائی ریزولوشن تصاویر جاری کی اور ان تصاویر کو ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے جب دیکھا گیا جسے فوکس ٹیکنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے، جس میں 49,000 میگا پکسلز کے کیمرہ اور لینس یوز کیے گئے۔ ریاست الحرمین کی انجینئرنگ سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ماہرین نے فوٹوگرافی کے اعلیٰ ٹیکنیکی آلات کا استعمال کرتے ہوئے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد حجر اسود کی ایک ایسی تصویر تیار کی جو 49,000 میگا پکسلز کی تھی۔ ادارے کے مطابق حجر اسود کی اعلیٰ ترین کوالٹی کی تصویر تیار کرنے کے لیے اس کی 7 گھنٹے تک عکس بندی کر کے 1050 فوکس سٹاک پینوراما تصویر بنائی گئی، جنہیں ملا کر ایک تصویر بنانے میں 50 گھنٹے کا وقت لگا۔ ماہرین نے حجر اسود کی 49,000 میگا پکسلز کی ایک ایسی تصویر تیار کی جس میں اس کے ہر حصے کو انتہائی کلوزلی یعنی انتہائی قریب سے اصل حالت کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی گھنٹوں میں ان تصاویر کو حاصل کیا جسے ایک خاص ٹیکنیک فوکس ٹیکنگ ٹیکنیک کی مدد سے پروسیس کیا گیا۔ اب ان تصاویر کو اتنا زوم کر کے دیکھنے کا مقصد کیا تھا، اور جب غیر مسلم ماہرین نے 49,000 میگا پکسلز کی ان تصاویر کو جب زوم کیا تو ان کے اس میں ایسا کیا نظر آیا کہ جس نے ان کے ہوش اڑا دیے؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جنت کے اس پتھر کے وہ حیرت انگیز راز جاننا ضرور چاہتے ہیں جن رازوں کی تلاش میں دنیا آج بھی ریسرچ کر رہی ہے۔ مختلف اسلامی روایات اور حوالوں کے مطابق حجر اسود کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، اور یہ مقدس پتھر کئی صدی قبل اس وقت اتارا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ کہاں سے لائے تھے؟ جنت سے زمین پر لائے تھے، اور تعمیر بیت اللہ کے بعد ایک گوشے میں انسٹال کیا گیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابن قبیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو کہاں واقع ہے؟ صفا پر واقع ہے، اور اس کا نام قبیلے مزہج کے ایک شخص کے نام پر ہے جس کی کنیت تھی بو قبیس۔ یہ شخص قبیلے مزہج کا پہلا شخص تھا جو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہاں پر آیا تھا۔ ایک معجزہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، شق القمر۔ شق القمر میں جب کفار نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، جس کا آدھا حصہ ابو قبیس پر ہو اور آدھا حصہ قیقان کی پہاڑیوں پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے۔ وہ 14ویں کی رات تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو چاند کے اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری پہاڑی پر تھا۔ تاریخی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی جو عمارت بنائی وہ طوفان نوح تک باقی رہی، اور طوفان کے دوران اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کریں، کنسٹرکشن دوبارہ کریں، اور جگہ کی انڈیکیشن اس طرح نشاندہی اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی جو حد ہے وہ مقرر کر لی جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حد تک ڈگنگ زمین کھود دی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی فاؤنڈیشن اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے عمارت کی جو تعمیر ہے کنسٹرکشن ہے دوبارہ شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر اس کی چنائی کرتے جاتے۔ جب عمارت آدمی کے قد کی جتنی ہو گئی یعنی 5 سے 6 فٹ ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس پہ کھڑے ہو کے تعمیر جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کے وہ تعمیر کا کام کمپلیٹ کر سکیں۔ آپ علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے
جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور رستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا آئیے میں آپ کو 2 پتھر کا بتا دوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین پر آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں. پھر انہیں نکال کر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے رائٹ سائڈ پہ انسٹال کر دیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر بوسہ دے کر طواف شروع کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو لائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کو اس مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام شروع کر دیا. یعنی تعمیر ابراہیمی کے وقت حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اسی طرح پھر اس جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے موجود تھا. طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہوتی ہے اور یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہوئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ وائٹ سفید تھا. پھر لوگوں کے گناہوں نے اسے بلیک سیاہ کر دیا. اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے. ان ہائی ریزولوشن امیجز میں حجر اسود کے ہر حصے کو ہائی کوالٹی میں دیکھا جا سکتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے. ان ہائی کوالٹی تصاویر پر جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو ان کو ایسے سیکرٹس معلوم ہوئے جن سے ان کے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے. جیسے کہ پروفیسر کارنر جو ناسا کے ادارے میں کام کرتے تھے انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ کائنات کی جو ریز شعائیں ہیں وہ نیوکلیئر کی خطرناک شعاؤں سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس کا کنٹرول صرف ایک خاص قسم کے غلاف کے ذریعے کیا جا رہا ہے لیکن اس کو اس تحقیق میں اس خاص غلاف کی طرف کہیں اشارہ نہ ملا. پھر جب اس نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ اس دن میں اس میں وہ پھر دوبارہ چڑھ جاتے ہیں جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے. اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نے ایسی طاقتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو وہ پروفیسر اس آیت کو جاننے کے بعد مسلمان ہو گئے کیونکہ اس کو اپنے ظن پر دلیل مل چکی تھی. اسی دوران اس نے حجر اسود کے اوپر ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے کوئی پتھر نہیں ہے اور یہ اپنی طرف دیکھنے والے اور اسے ٹچ کرنے والے ہر ایک کا نام ڈیٹا اپنے پاس سیو کر لیتا ہے. اور سائنس کے اس ریسرچ کی طرف سے آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے چھونے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے.